مجھے بتا رہے ہیں کہ 52, 53 اور موضع بہنی کے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ایک سیاسی کارکن اور سیاسی کارکن کے ناطے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کیا ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی، اور اب بھی تمام جماعتوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ آج نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے اور میں چودھری وحید صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ ان لوگوں سے مجھے ملوا رہے ہیں جو نمائندہ لوگ ہیں اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں، رائے بنانے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ نکلتے ہیں۔ تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پورے ملک میں اس وقت فضا ہے وہ عمران خان نے خراب کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آیا ہے اور اتنا اقتدار کی لالچ اس میں ہے، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ میں خود بھی وزیر اعظم رہا اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ جب میرے خلاف فیصلہ آیا تو میں 1 منٹ کے اندر میں نے استعفیٰ دے کر ملتان آ گیا۔ اپیل کا جو تھا وہ ٹائم بھی میں نے نہیں دیا، میں واپس آ گیا۔ میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، مگر یہ عجیب وزیر اعظم ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے اگر نکال دیا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم رہیں تو ٹھیک، ورنہ میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ آدمی جس طریقے سے چل رہا ہے یہ ملک کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو خدا نہ خواستہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اگر میں نہیں رہوں گا اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو جائے گی، اور اگر میں نہیں رہتا خدا نہ خواستہ ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اتنا تو ہمارے دشمن بھی ملک کے نہیں کہتے، اتنا تو ہندوستان بھی نہیں کہتا جتنا یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو اب آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے ملک کے لیے واقعی خطرناک ہے، کہ جو اس نے ڈرامہ رچایا اور آپ کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ مل کے، اسد عمر کے ساتھ مل کے، کہ ایک مراسلہ جس کو سائفر کہتے ہیں، اس مراسلے کا اس نے اتنا سازش کی کہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے خط آیا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ تو خط ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتا چلا، ان کو کیا پتا خط کیا ہوتا ہے، سائفر کیا ہوتا ہے، مراسلہ کیا ہوتا ہے۔ ان کو اس سے کھیلو، کھیلنے کا مطلب ہے ملک سے کھیلو، مقصد یہ ہے آپ ملک کو تباہ کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام آپ کے بین الاقوامی روابط کو ختم کر دو، اور ایک اقتدار کے لیے انہوں نے جو مل کر یہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ملک کو دیوانے کی طرف لے کر چلے گئے، اور اب بھی ان کی حسرت ہے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب وزیر اعظم تھا تو کہتا تھا کہ میری تیاری نہیں تھی، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تیاری تو ابھی بھی نہیں ہے اس کی، کیونکہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں نیا پاکستان بنانے والے، وہ تو پرانے ہمارے ساتھ والے ہیں۔ تو جو کاریگر ہیں وہ تو نئے رکھیں، وہ تو پرانے ہیں، اور پھر اپنے ہی حامیوں کو غدار کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ تھے 4.25 سال، جب انہوں نے ان کو چھوڑا عدم اعتماد کے ذریعے، کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ لوٹے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کی
किसी की इज्जत महफूज नहीं है। जो आदमी इसके साथ है वो ठीक है, जो इसके साथ नहीं है वो गद्दार भी है, लोटा भी है और हर किस्म की बुराई उसके अंदर है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब इनके अपने सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने कह दिया कि इस बयानिया से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उस बयान के बाद जो इनका झूठा बयानिया है वो दफन हो गया या नहीं हुआ? ये झूठ बोलता था कि ये खत हिला हिला कर कहता था और साबिक वजीर खारजा सीने पे हाथ मार के कहते थे कि मेरे सीने में बड़े राज हैं। याद है आपको कि मेरे सीने में बहुत बड़े राज हैं और राज मैंने खान को बता दिए हैं और राज यही थे हमने साजिश करनी है। क्योंकि खत में तो कुछ नहीं था। मैं भी 4.5 साल वजीर आज़म रहा हूँ, तवील उल मुद्दत वजीर आज़म रहा हूँ। हमारे दौर में भी मरासले आते थे, उनका हम बतंगड़ नहीं बनाते थे कि हमारे खिलाफ साजिश हुई। इन्होंने साजिश का नाम लेकर मुल्क को तनहा किया, आपके जितने इंटरनेशनल ताल्लुकात थे उनको ज़ाया किया, तमाम ममालिक से इन्होंने हालात ख़राब कर दिए। अब आप देखें, अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी है, क्या उसने इनके खिलाफ कभी बयान दिया? उन्होंने कहा कि अगर ये रशिया गया था इमरान खान तो जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी तजवीज़ पे गया था, ये नहीं कहा ये मेरा दुश्मन है इसलिए इसके खिलाफ बोलो। आज आप देखें पाकिस्तान की हमायत में खा वो रशिया है, खा वो चाइना है, खा वो अमेरिका है, सब मदद कर रहे हैं। और ये लोगों को कहते हैं इस मौके पे ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, यानी कि इनको सलाब ज़दगान के लिए कुछ मदद ना दो। वो इसकी मुखालफत कर रहा है और इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं कि IMF इनको कोई लोन ना दे। तो इसलिए ये अब लोगों से हल्फ ले रहे हैं। आज भी मैंने सुना है कि एक मास्टर साहब ने यहाँ तकरीर की है तो वो कह रहे थे कि वहाँ हल्फ ले रहे थे कि आप हमें वोट देंगे। क्या ये लोग किसी के पाबंद हैं? ये आज़ाद लोग हैं और ये आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलेंगे आपको। आपने कारकर्दगी बतानी थी, क्या कारकर्दगी आपने बताई है? कि मतलब ये है कि ठीक है वो आप समझते हैं कि मेरे नाम पे वोट नहीं मिलना। पहले कहते थे नवाज शरीफ खराब है जब नून लीग में थे, फिर जब पीपल्स पार्टी में थे तो कहते पीपल्स पार्टी खराब है। जब ये MP का इलेक्शन हारने वाले थे तो इनका आपने देखा क्या कहा कि मुझे मेरी पार्टी ने हरवाया है। आपको याद है, मुझे अपनी पार्टी ने हरवाया है। तो अब वो लोगों के पास जब जाता है वो एक बात कहते हैं, बल्ले को वोट दो, इमरान खान को वोट दो। ये नहीं कहता मुझे वोट दो, क्योंकि लोग जानते हैं इसकी कारकर्दगी सिफर है, क्यों वोट दें? इसको वोट कोई नहीं देता, ज़ैन कुरैशी को वोट नहीं मिलते। ये सिर्फ इमरान खान का बयानिया का वोट मांग रहा था। अल्लाह ताला ने एक अच्छा सबब बनाया कि वो लीक्स जो इनके ऑडियो लीक्स हुए उसमें ज़ाहिर हो गया कि वो सारा चक्कर था, वो सारा इनकी एक साजिश थी, मुल्क के खिलाफ थी। अब आप बताएं कि आप कहते हैं कि अवाम मेरे साथ है, जलसों में कहते हैं अवाम मेरे साथ है, फिर आप हल्फ किससे ले रहे हैं कि जब मैं बुलाऊंगा आप आएंगे? किसके खिलाफ आएंगे? आप यही चाहते हैं कि सूबे की हुकूमत बगावत करे, वफाक के खिलाफ नहीं होने देंगे हम। ये नहीं हो सकता कि एक सूबा वफाक के खिलाफ बगावत कर दे, ये कभी हुआ नहीं है। और रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है कि इनके कहने से डर जाएगी। ये लोग अपनी झूठी अना को छुपाने के लिए कहते हैं इनकी टांगें कांप रही हैं। मैंने वज़ीर ख़ारजा का साबिक का मैंने बयान सुना, इनकी टांगें कांप रही हैं, ये डर गए हैं, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। उनसे कहें पहले भी जब इलेक्शन की तारीख ख़त्म हुई थी, आगे हुई थी, तो
موسیٰ جو ہے علی موسیٰ وہ عدالت میں گیا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اب جو دوسری دفعہ ہوئی وہ پھر عدالت میں گیا الیکشن کروائیں. ہم نے بھی اپنی حکومت سے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں چونکہ کتنا عرصہ روکیں گے. اب 4 مہینے سے آپ کمپین میں ہیں. ہم عمران خان نہیں ہیں جو کہتے 9 سیٹوں پہ میں لڑوں گا. تو کسی نے پوچھا جیت گیا پھر کیا کرو گے؟ کہتے میں پھر استعفیٰ دوں گا, پھر استعفیٰ دے کے پھر زندگی الیکشن لڑوں گا. تو یہ ساری زندگی اب یہ خط لہراتا ہوا اس کی ساری زندگی گزرے گی سڑکوں پہ. چونکہ یہ جو آدمی ہے وہ تو صرف وزارت عظمیٰ کے لیے بھاگ رہا ہے, کوئی آپ کے عوام کے حقوق کی خاطر تو نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا, میں آپ کو آزادی دلواؤں گا, اور آزادی دلوانے میں غلط شرک والی باتیں کر جاتا ہے. یہاں ملتان میں جب تقریر کی تھی اس نے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکالی جو غیر اسلامی تھی. اس نے بہاولپور میں جا کر کہا یہاں 1,40,000 پیغمبر آئے تھے. نعوذ باللہ, ہمارا تو عقیدہ ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے تھے, اور وہ کہتے ہیں 1,40,000 آئے تھے. وہ پھر کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ٹرین کیا اب مجھے بھی ٹرین کر رہے ہیں. تو پھر کہنے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کو کہا کہ میرا پیغام پہنچاؤ, میں کہتا ہوں میرا پیغام پہنچاؤ. مطلب یہ شرک ہے یا نہیں ہے کہ میرا پیغام پہنچاؤ؟ تم ہوتے کون ہو؟ اور پھر یہ کہنا کہ ہم آج اس نے پھر کہہ دیا کہ اگر کوئی انکوائری ہونی چاہیے تو کسی پاک کردار جج کے سامنے ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جج کردار والے نہیں ہیں. اگر آرمی چیف بننا چاہیے تو وہ بھی ایک محب وطن ہونا چاہیے جیسے کہ محب وطن وہ نہیں ہے. یہ تمام اداروں کے خلاف ہے, یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, یہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتا ہے. اب ثابت ہو چکا ہے اور اس کو سمجھ آ گئی ہے. یہ توشہ خانہ کیس میں یہ اندر ہو جائے گا کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے. اور دوسرا جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے مطابق اس نے ہمارے دشمن ممالک سے بھی پیسے لیے, ان سے بھی پیسے لے کر اسرائیل سے بھی لیے, ہندوستان سے بھی لیے. ثابت ہو چکا ہے. مگر یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن کرائیں جب یہ خود ان کی حکومت تھی اس وقت کہتے تھے الیکشن ہوگا 2023 میں اور پھر ہم جیتیں گے اور پھر 28 تک ہم وزیر اعظم رہیں گے. تو جب عدم اعتماد ہو گیا پھر کہتے تاریخ دیں, ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں. بابا آپ آئین پڑھیں, ہم نہیں دیتے الیکشن کی تاریخ تم جاؤ سڑکوں پہ کاغذ لہراؤ اور غیر آئینی اگر کام کرو گے تو قانون حرکت میں آئے گا. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن کے حق میں ہیں. آج جو ضمنی الیکشن کا یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے الیکشن کرایا ہے. موسیٰ بھائی زندہ باد. اور الیکشن انشاءاللہ ہوگا. اور میں مشکور ہوں میاں نواز شریف صاحب, میں شہباز شریف صاحب, میں حمزہ شہباز صاحب, مریم نواز صاحبہ کا, پی ڈی ایم کی پوری قیادت کا, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف زرداری کا, جنہوں نے اعتماد کیا اور میرے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کو ٹکٹ دی. تو اس لیے یہ جیت تمام پارٹیوں میں جیت ہے. یہ جیت پیپلز پارٹی کی صرف نہیں ہے, میاں نواز شریف صاحب کی یہ جیت ہے. تو اس لیے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کی کہ علی موسیٰ کو آپ نے کامیاب کرنا ہے. اور جب وہ کامیاب ہوں گے تو میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ بدل جائے گی اور حالات بدل جائیں گے. جو آج نظر آ رہے یہ نہیں ہوگا تو اس کی بھڑکیں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ جب اب وہ آیا تھا عمران خان ان کی بیٹی کی لیے جلسہ کیا تھا, کتنے لوگ, آدھا پنڈال خالی تھا
اور 157 کے لوگ کم تھے. ہر ایم پی اپنے اپنے علاقوں سے لوگ لے کر آئے اور جو کر سکے وہ کیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم امپورٹڈ حکومت ہیں. یہ بتائیں جو فورن فنڈنگ سے پیسہ آیا ہو اور اس سے پی ٹی آئی پارٹی بنائی گئی ہو تو یہ امپورٹڈ پارٹی نہیں ہے؟ کیا یہ کینڈیڈیٹ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ یہ خود سوچیں کہ جو یہ مروسی سیاست کر رہے ہیں، ایک سیٹ خالی ہوئی بیٹے کو دے دی، دوسری سیٹ خالی ہوئی بیٹی کو دے دی. تو اس لیے یہ مروسی سیاست کا نعرہ لگاتے تھے اور خود انصاف نہیں کر سکتے. کہتے ہیں تحریک انصاف کرے گی. تو میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب وقت تھوڑا ہے اور یہاں بہت سے کونسلز بھی بیٹھے ہیں، چیئرمین صاحبان بھی بیٹھے ہیں، پولیٹیکل کارکن بھی بیٹھے ہیں، ورکرز بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھے ہیں. یہ 2 دن جو ہے آپ اپنے اپنے وارڈز میں اگر آپ چل پڑیں تو انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ تک جو سورج ہوگا، جب طلوع ہوگا تو ایک اور نظارہ ہوگا. اور آپ کی پی ڈی ایم کی جو قیادت، جیسے آپ نے پہلے مجھے قومی اسمبلی سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے میں نے وزیر اعظم کو شکست دی تھی، انشاءاللہ ہمارا مقابلہ شاہ محمود سے نہیں ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں. وہ ہمارا مقابلہ صرف ایک شے سے ہے اور وہ ہے عمران خان کا جھوٹا اور فرسودہ بیانیہ جو غلط ہے، اور اس کے اوپر جو اس نے بیانیہ بنایا ہے. آپ نے عمران خان کے بیانیہ کو شکست دینی ہے. آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کیا آپ عمران خان کے جھوٹے بیانیہ کو شکست دیں گے؟ بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.